پاکستان سے ایک دوست سوال پوچھتے ہیں کہ بعض غیر احمدی لوگ کہتے ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھتے وہ تراویح بھی نہیں پڑھ سکتے. اچھا، یہ بات کس حد تک درست ہے؟ یہ تو سوال کی بنیاد ہی کوئی نہیں. روزہ نہیں رکھتے اور بات ہے، رکھ سکتے اور بات ہے. جن کو خدا تعالیٰ نے روزہ رکھنے سے مستثنا قرار دے دیا، ان کو دوسری عبادتوں سے تو مستثنا قرار نہیں دیا. تو تراویح کی کیا بحث ہوئی؟ پہلے تو نماز کی بحث اٹھے گی. عبادتیں کر سکتے ہیں کہ نہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں کہ نہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں. اور یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ ہر مسلمان اگر کسی پہلو میں کمزور ہے تو دیگر فرائض اس سے جھڑ نہیں جاتے. ہر ایسا مسلمان جس میں کوئی کمزوری پائی جاتی ہے، اگر وہ بعض دوسرے فرائض سر انجام دیتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے، وہ پکڑ کے نیچے تو آ جاتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ وہ باقی فرائض سے بھی آزاد ہو گیا کیونکہ ایک کمزوری پائی جاتی ہے، بالکل غلط اور بے ایمانی بات ہے. مگر یہ فرائض کی بحث کو چھوڑ کر نوافل کی بحث سے گزر کر تراویح میں جا پہنچے ہیں. اور تراویح بھی نوافل کی وہ قسم ہے جو ثانوی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ اصل حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق یہ تھا کہ آپ تہجد کے وقت نوافل پڑھا کرتے تھے. میں نے تحقیق کی ہے، آپ سے یہ تو ثابت ہے کہ آپ نے تہجد کے وقت باجماعت بھی نوافل پڑھائے، لیکن اس دستور کو ہمیشہ اختیار نہیں فرمایا، کچھ عرصے کے بعد چھوڑ دیا اور فرمایا کہ اس طرح تم لوگوں کو لیے مشکل نہ پڑ جائے کوئی، کہ لازمی نہ ہو جائے اور سب کے لیے یہ دقت ہو کہ تہجد کے وقت اٹھ کر باجماعت نوافل میں شمولیت کے لیے میرے پاس حاضر ہو. بس اس حکمت کے لیے کے پیش نظر احسان کے طور پر آپ نے پھر باجماعت نوافل پڑھانے ترک فرما دیے. لیکن یہ کم از کم ثابت ہو گیا کہ باجماعت نوافل پڑھنا منع نہیں ہے. اب اگلا پہلو دیکھیں کہ تراویح کیسے شروع ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع ہوئی. وہ مزدور پیشہ لوگ جو دن بھر سخت محنت کا کام کرتے تھے، ان کے لیے یہ مشکل تھا کہ وہ تہجد کے وقت اٹھ کر اتنا پہلے اٹھیں کہ پھر وہ رات کو بھی جگائیں. اس لیے ان کی رعایت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد تم نوافل پڑھ لیا کرو، اور باقاعدہ جماعت کے ذریعے وہ نوافل ادا ہونے لگے. ان کو تراویح کہا جاتا ہے. اور اس کے آخر پر پھر وتر پڑھے جاتے تھے. وجہ یہ تھی کہ ظاہر تھا جو صبح نہیں اٹھ سکتا وہی تراویح پڑھے گا، اور جو صبح اٹھ ہی نہیں سکتا اس نے بعد میں کون سے نفل پڑھنے ہیں. اس لیے ایک اور سوال بھی اٹھا ہوا ہے، وہ بھی ساتھ ہی جواب میں دے دیتا ہوں کہ تراویح کے بعد نفل. تراویح تو نفل کی ثانوی شکل کا نام ہے. اول نفل کی صورت وہی ہے کہ تہجد بہی نافلۃ لک، تو تہجد پڑھا کر رات کو اٹھ کر نوافل ادا کیا کر. یہ حکم ہے اول نمبر پر، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کے پابند رہے ہمیشہ. اگر ایک آدمی اس نیکی سے جاتا ہے تو جس طرح آپ کے بعد تیمم آ جاتا ہے، اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کو تیمم کے طور پر جاری فرمایا، نہ کہ پانی کے بدل کے طور پر. اگر پانی میسر ہو تو اس سے کوئی روک نہیں سکتا. اس ضمن میں بعض شیعہ دوستوں کے اعتراض کا جواب بھی بیچ میں ساتھ ہی دے چکا ہوں. بعض کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے شریعت میں دخل اندازی کی، ان کو کوئی حق ہی نہیں تھا کہ ایک نئی رسم جاری کرتے اور سنت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتے. ثابت میں کر چکا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر باجماعت نوافل ثابت ہوں تو یہ کہنا کہ باجماعت نوافل سنت کے خلاف ہے ناجائز ہے. آپ نے یہ کہہ کر اگر ترک کیا ہوتا کہ میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ یہ جائز نہیں ہے تو پھر یہ دلیل بن جاتی تھی. آپ نے یہ کہہ کر ترک فرمایا ہے کہ کہیں فرض نہ ہو جائیں. زمین و آسمان کا فرق ہے ان دونوں باتوں میں. بس یہ اعتراض حضرت عمر پر عائد نہیں ہوتا. احسان ہے ان لوگوں پر جو صبح کے نوافل نہیں پڑھ سکتے تھے کہ رات کو نوافل پڑھ لیں.
رات کے پہلے حصے میں، کیونکہ نوافل کے لیے تو کوئی خاص وقت دن اور رات کا شرط کے طور پر نہیں ہے، نوافل ہر حالت میں پڑھے جا سکتے ہیں، اس لیے کوئی بھی بدعت نہیں ہے، مگر یہ شرط ہے کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور قرآن کی ہدایت کے مطابق تہجد پڑھا کرے، اس کے علاوہ بے شک نوافل ادا کرے۔ جس شخص سے رمضان کے تہجد کی ادائیگی بھی ممکن نہ ہو، اگر وہ اس مجبوری کے پیش نظر رات کو تہجد کے متبادل نفل پڑھ لے تو یہ گناہ نہیں ہے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس کے بعد وطر ہوں گے، اور جب وطر ہو گئے تو وہ نوافل اپنی تکمیل کو پہنچے، اور اس کے بعد پھر کسی نفل کا اس لیے سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اس نے وہ تراویح پڑھی اس غرض سے تھی کہ وہ مجبوری ہے، وہ صبح اٹھ نہیں سکتا۔ اگر آنکھ کھل جائے، اٹھ کھڑا ہو، بعض ڈرونی خواب آ جاتی ہے، لوگ آدھی رات کو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تہجد کی یاد نہ بھی ہو تو بیچارے ساری رات کانپتے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے میں نے کہا تھا کہ منع نہیں ہے، وطر کر لیا ہو، تراویح پڑھ چکا ہو، اگر رات کو آنکھ کھلی ہے اور دل چاہتا ہے خدا کی عبادت کرنے کو تو کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے بے شک پڑھے پھر۔ مگر جو آسن طریق ہے، جو مسنون طریق واضح اور اول ہے، وہ میں نے کھول کر بیان کر دیا۔